اچھا، یہ غزل ہے، اس کا ردیف ہے سیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا، کہاں سے سیکھا، تو اس کے حوالے سے اس غزل میں اشعار ہے۔ چھوٹی بہر کی غزل ہے، یہ آپ کو سناتا ہوں کہ کس کس چیز سے کیا کیا سیکھا۔ اس کے کچھ اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نفس کو باندھنے کا فن میں نے، نفس کو باندھنے کا فن میں نے آرزوؤں کے باب سے سیکھا۔ آپ کی جو آرزوئیں ہوتی ہیں، آرزوؤں کا جو پورا باب کھل جاتا ہے کہ میری زندگی کی خواہشیں کیا ہیں، آپ ان کو پورا کرتے رہتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار زندگی میں کب تک خواہشوں کے پیچھے بھاگوں گا، پھر خواہش کے پیچھے نہیں بھاگوں گا تو کیا کروں گا، اس خواہش کو ترک کیسے کروں گا، اس خواہش کو دباؤں گا کیسے۔ یہ جو آرزوئیں ہیں یہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں، اگر آرزوؤں کے غلام نہ آپ بن جائیں۔ آپ کے دل میں آرزو آتی ہے، پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آرزو کیسی ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مادی آرزوئیں ہیں تو آپ ان کو کم کرتے ہیں۔ نفس کو باندھنے کا ایک گر آپ کو وہاں سے آتا ہے کہ یار ہر چیز کے پیچھے مت بھاگو، مادی ہر چیز، مادی ترقی ضروری نہیں ہے۔ آرزوؤں کے باب سے آپ یہ چیز سیکھتے ہیں۔ پھر جب آپ آرزوؤں کو باندھ بھی لیتے ہیں تو مزیدار بات یہ ہے کہ آرزوئیں ختم پھر بھی نہیں ہوتی، وہ اپنی نیچر بدل لیتی ہیں۔ آپ نفس امارہ کو تبدیل کرتے ہیں اور نفس لوامہ کی سٹیج پہ آ جاتے ہیں۔ اب نفس لوامہ میں آرزو بدل جاتی ہے۔ اب جو آرزو ہے وہ آپ کو ایک نئی چیز سکھاتی ہے۔ کس بات پہ آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ حج کرنا چاہتے ہیں، آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی بخشش ہو جائے۔ اب یہ کچھ اور آرزو ہیں، اب یہ آرزویں آپ کو پھر سکھا رہی ہیں کہ کس طریقے سے اب ان آرزوؤں کو پورا کرنا ہے تو نفس کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے۔ پھر آپ کسی ایسی جگہ آ جاتے ہیں جہاں آپ کے اللہ آپ کے قلب کو تھام لیتا ہے، کسی حد تک آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، کسی حد تک آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی بھی آرزو ہیں، آپ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کی بہتری کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ذات کے علاوہ دوسرے کی ذات کی صفائی پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہے مطمئنہ کی سٹیج پہ آپ ہی گئے ہوں لیکن نفس ہمارا آپ کے ساتھ ہی ہے، وہ آپ کو بہرحال پنچ کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے آگاہ رہنا ہوتا ہے۔ قرآن میں آیت بھی ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی ایسی شیطانی خواہش آتی ہے تو وہ ایک دم چونک جاتے ہیں اور پھر ان کو صاف نظر آنے لگ جاتا ہے، ان کو صاف صاف پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی شیطانی خواہش تھی۔ اس طرح سے بھی دھیان میں رہنا ہے۔ لوامہ بھی ساتھ ہی ہے، وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی پہلے بڑی باتوں پہ ریپینٹ کروا رہا ہوتا ہے، پھر چھوٹی پہ ریپینٹ کروانے لگ جاتا ہے۔ آپ کی صفائی جب ہو رہی ہوتی ہے، پہلے بڑے گناہ سے آپ کو چھوٹنا چاہتے ہیں، اب چھوٹا بھی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پہلے بہتان چھوڑنا چاہتے تھے، اب سادہ جھوٹ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پہلے شراب چھوڑنا چاہتے تھے، اب آپ چاہتے ہیں کہ حلال میں بھی آپ صرف طیب کھائیں، تو آپ اس سے بھی سیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اپنی آرزوؤں پہ نظر ہے تو آپ اپنے نفس کو باندھ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک اور گر میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ایک اور نسخہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کو ریڈ کریں۔ نفس کو باندھنے کا فن میں نے آرزوؤں کے باب سے سیکھا، غیر مانوس راستوں سے گزر منزلوں کے حساب سے سیکھا۔ اگر آپ اسی سڑک پہ جا رہے ہیں جس پہ سب جا رہے ہیں تو آپ ادھر ہی پہنچیں گے جہاں سب پہنچ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جانا تو اسی سڑک پہ، آپ کی منزل فرق ہے۔ جب آپ کوئی علیحدہ منزل منتخب کرتے ہیں جہاں کوئی نہیں جاتا تو اس کے لیے آئی ایم سوری کو موٹر وے بھی نہیں بنی ہوگی، پھر آپ کو پامال زمینوں سے نہیں گزرتے، پھر آپ کو نئے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تو غیر مانوس راستوں سے گزر منزلوں کے حساب سے سیکھا کہ جب منزل کا تعین کیا تو وہاں راستہ کوئی نہیں جاتا تھا، پھر غیر مانوس راستوں سے گزرے۔ پھر آپ نے راستوں سے ڈر ہی چھوڑ دیا، جب آپ کی منزل ہی وہ ہے جہاں کوئی نہیں جا رہا تو آپ کا راستہ بھی وہی ہوگا جو جہاں کوئی نہیں جا رہا۔ تو راستہ اختیار کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ منزل کی طرح، وہ ایلس ان ونڈر لینڈ میں وہ اندر جاتی ہے ایلس تو وہاں ریبٹ ملتا ہے اسے، تو وہاں دوراہا ہوتا ہے، تو وہ ریبٹ سے پوچھتی ہے کہ میں رائٹ جاؤں کہ لیفٹ جاؤں، وہ کہتا ہے جانا کدھر ہے، کہتی پتہ نہیں، کہتا پھر کیا فرق پڑتا ہے جو مرضی راستہ لے لو، جب پتہ نہیں کہاں جانا ہے کسی بھی راستے چل پڑو۔ بھائی منزل کا تعین کریں، اس منزل کے حساب سے راستہ چنیں۔ میں نے تو یہی سیکھا، میں نے تو اپنی زندگی کے راستے خود بنائے ہیں کیونکہ منزل کا تعین خود کیا تھا۔ علم اسباب زندگی سے ملا، علم اسباب زندگی سے ملا، پھر لدنی کتاب سے سیکھا۔ علم اسباب کیا ہے؟ اسباب سبب سے نکلا، جو کسی سبب سے پیدا ہو، مطلب جو چیزیں آپ کو فزیکل ریئلٹی میں نظر آ رہی ہیں، جو امپیریکل ایویڈنس سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، وہ علم اسباب ہے۔ ٹھیک ہے؟ علم دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، اندر سے اور باہر سے۔ خضر علیہ السلام کی سٹوری سنیے، موسیٰ علیہ السلام علم کی، عالم کی تلاش میں نکلے تھے، خضر علیہ السلام انہیں ملے
दो दरियाओं के संगम पे। कौन से दो दरिया? द रिवर ऑफ इंटरनल नॉलेज एंड द रिवर ऑफ एक्सटर्नल नॉलेज। वो उसके संगम पे मिले, जहाँ इंटरनल नॉलेज और एक्सटर्नल नॉलेज दोनों का संगम पैदा होता था। वहाँ कहाँ थे? रॉक पे बैठे हुए थे, शिफ्टिंग सैंड पे नहीं बैठे हुए थे, जो इसको पानी कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, बीच कभी आगे आ जाता है, कभी पीछे आ जाता है। रॉक पे बैठे हुए थे, सॉलिड। आखिर ज़मान में, सोचो कहावत तो है ही आखिर ज़मान के लिए। आखिर ज़मान में कुछ लोगों के पास इंटरनल नॉलेज बहुत होगी, कुछ के पास एक्सटर्नल नॉलेज बहुत होगी। जो एक्सटर्नल नॉलेज वाले हैं वो तमाम नॉलेज के बावजूद हकीकत तक नहीं पहुंच सकेंगे। हार्वर्ड से, एमआईटी से पीएचडी की हुई है, हकीकत कितनी जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। अलमिया ये है कि जो इंटरनल नॉलेज वाले हैं, जो कहते हैं हमारे कल्ब जिंदा हो चुके हैं, वो भी कुछ नहीं जानते। पता ही नहीं है दुनिया किधर चली गई और किस तरीके से आपको इस मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी में ट्रैप किया गया, कैसे रियासतें बना के आपको डब्बों में कैद किया गया, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम के साथ आपको एक ऐसी स्लेवरी में डाला गया कि जो कठपुतली की तरह पीछे चेंज से चलती है। आप समझते हैं आप आज़ाद हैं और आप गुलाम हैं। आप समझते ही नहीं है, मौलवी को पता ही नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम नहीं जानता, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं जानता, मामलात की हकीकत ही नहीं पता, मॉडर्न वर्ल्ड क्या है वो जानता ही नहीं है उसके बारे में। हकीकत कौन जानेगा? हकीकत वो जानेगा जो इनके संगम पे बैठा होगा, खिजर की सुन्नत पे चलते हुए। रिवर ऑफ इंटरनल नॉलेज भी उसके पास होगा, रिवर ऑफ एक्सटर्नल नॉलेज भी होगा। उसने दुनिया देखी, समझी, परखी होगी, दुनिया को, दुनिया में कामयाबी का कोड क्रैक करके कामयाब हो गया होगा। लेकिन साथ में उसने अपने कल्ब के रस्तों पर भी चला होगा और मामले की हकीकत के नहीं, अंदर से भी कल्ब इल्म आता है, उसने उसको भी जान लिया होगा। ये दोनों जब मिलेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी। फिर आपको वो नज़र आने लग जाएगी वो जगह के, जैसे मछली, तली हुई मछली ने पानी में सुराख किया। कभी सुनाऊंगा आपको सूरतुल कहफ पूरी। हम्म? तो कैसे वो अनहोनी होने लग जाएंगी जो ना कभी किसी ने सोची, ना कभी किसी ने सुनी, और पोर्टल्स कैसे खुल जाएंगे, हकीकत के पोर्टल्स कैसे खुल जाएंगे आपके साथ के ऊपर। तो इल्म असबाब जिंदगी से मिला। ठीक है, ये जो एम्पिरिकल एविडेंस वाली दुनिया है जो वेस्ट ने खड़ी की है, इसको क्रैक मैंने किया जिंदगी गुजार के। फिर लदुन्नी किताब से सीखा। फिर जो अंदर इल्म हासिल होता है, जो आपका कल्ब इल्म डाउनलोड करता है, वो किताब से सीखा। वो मैंने किसी पीर से नहीं सीखा, किसी बुजुर्ग से नहीं सीखा, किसी महफिल से नहीं सीखा, किसी सिलसिले से नहीं सीखा। मैं कोई नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी कुछ नहीं हूँ। मैं सूफ़ी ही नहीं हूँ। मैंने किसी बुजुर्ग की बात नहीं की, मैं किसी बुजुर्ग की सोबत में बैठा ही नहीं लंबा जाके। मैंने तो कुरान पढ़ा है। वो जैसे आपके कल्ब को खोलता है और जैसे आप उसको पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और वो मानी के तहें खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं। हम में से कोई शख्स ये दावा कभी नहीं कर सकता कि वो अल्लाह की मंशा को हकीकत में जान गया। अल्लाह ने जो कुरान में कहा है वो उसने अपने इल्म के लेवल से कहा है। मैं उसको जो समझ रहा हूँ वो अपने इल्म के लेवल से समझ रहा हूँ। मेरा इल्म जितना बढ़ता जाएगा उतना समझ आता जाएगा, लेकिन मैं कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता कि मैं कहूँ कि मैं खुदा की हकीकी मंशा को समझ गया हूँ कि शायद में उसने क्या कहा। लेकिन मैं उसको समझता चला जाता हूँ, समझता चला जाता हूँ। तो ये जो इल्म लदुन्नी है, बड़ा इसका सूफिया के यहाँ बड़ी बहस है इसके ऊपर, बड़ी बातें हैं। भाई किताब पढ़ें, आपके कल्ब पे जो इल्म खुलता चला जाएगा, जो आपने किसी तफसीर में नहीं पढ़ा होगा, किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, जो आपकी ज़िंदगी में बीत रहा होगा और किताब में नज़र आ रहा होगा, और आप रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे कि या अल्लाह क्या किताब है। हर शख्स के लिए अगर वो इसको पढ़े तो ऐसे है कि जैसे उसी के लिए नाज़िल की गई। तो आप हैरान होते हैं। मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूँ कि ये जो किताब की मौजूदगी है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी आखिर ज़मान होने का सबसे बड़ा सबूत ही ये है। बनी इसराइल में एक नबी के बाद दूसरे नबी आते थे। एक नबी जाते नहीं थे, दूसरे आते थे। हर वक़्त एक नबी की ज़रूरत थी, सवाल पूछो तो जवाब दें। तो अच्छा हमारा क्या कसूर है कि हम, हमारे पास वो नबी अवेलेबल ही नहीं है। हमें कोई सवाल पैदा हो तो हम कहते हैं जी अब हैं, इधर से ढूँढो, उधर से ढूँढो, कयास करो, इज्तिहाद करो। यार मैं अब क्या इस पे बात करूँ कि माखिज़ इल्म के, मतलब हम लॉ में पढ़ते थे, कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, इज्तिहाद, ये सोर्सेज़ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा करते थे। कुरान कायम मकान है। प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब को हमारे लिए अब छोड़ कर गए हैं।
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ کتاب آپ کو جواب نہ دے. یہ کتاب آپ کو جواب دیتی ہے، اور کوئی بھی شخص، ہر مسلمان صدق کے دل سے 2 نفل پڑھ کے سجدے میں پڑا روتا رہے اور کہا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے اس کتاب سے جواب چاہیے، اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہ میرے میں کوئی خاص بات ہوگی، نہ آپ میں، نہ ان میں، نہ ان میں، کسی میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہوگی. میرے سے کچھ لوگوں نے علم لدنی کے حوالے سے ایک دفعہ یہ بحث کی کہ یار یہ تو الہام ہے، یہ تو وہی ہے، تو آپ تو عام آدمی ہے. تو آئی واز لائک، میں بھائی جو کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتاب کے اندر یہ علم موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب سب کو دے گئے ہیں. یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ مجھے نصیب ہو گئی ہے. امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز چھوڑ گئے ہیں اس کے اندر کیا 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 چیزیں موجود ہیں. بس یہ ایک بڑا عجیب و غریب ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں آپ سے پھر کبھی بات کروں گا. علم اسباب زندگی سے ملا، پھر لدنی کتاب سے سیکھا، الکتاب سے، قرآن سے. جو نہیں سمجھ آتا دنیا میں، جو نہیں امپیریکل ایویڈنس سے پکڑا جاتا، جو نہیں آپ کے حواس کی حدود میں آتا، وہ علم کتاب سے آپ کے قلب پہ آ جاتا ہے. کتاب پڑھتے جائیں، آپ کا قلب کھل جاتا ہے، یہاں کی بجائے یہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. راستوں اور منزلوں کا شعور، راستوں اور منزلوں کا شعور میں نے تعویل خواب سے سیکھا. مثال دے دیتا ہوں اس کی صرف چھوٹی سی. یوسف علیہ السلام کے راستے کیسے تھے؟ کنواں، دوسرا ملک، تہمت، زندان، اور آخر میں حکومت. وہ جو ان کی تعویل خواب تھی، اس کی نظر میں دیکھیں تو آپ کو ان کے تمام راستوں کا اور تمام منزلوں کا شعور آ جاتا ہے کہ اوہ یہ راستے اس لیے تھے، اوہ یہ منزل اس لیے تھی. وہ خواب، اس کی تعویل بیچ میں سے نکال دے تو آپ کو قسمہ پرسی نظر آئے گی. ایک بچہ، بھائیوں نے کیا کر دیا، جس نے پالا اسی نے تہمت لگا دی، زندان میں ڈال دیا، ڈالنے والے بھی بھول گئے. لیکن اس تعویل خواب کو ساتھ اس کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ او ہو یہ تو راستے ہیں، یہ تو منزلیں ہیں. تو جب آپ خواب کو کی تعویل سیکھ جائیں، آپ کو خواب کی حقیقت معلوم ہونے لگ جائے کہ اچھا اگر خواب یہ ہے، اور یہ میں دونوں خوابوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو آپ رات کو ڈریم دیکھتے ہیں وہ بھی، اور آپ جو زندگی میں خواب بنا لیتے ہیں اپنا وہ بھی. جب آپ کو ان دونوں کی حقیقت معلوم ہونے لگ جائے، آپ ان کی تعویل کرنے لگ جائیں، تفہیم کی بات نہیں کر رہا، تعویل کی بات کر رہا ہوں، تفسیر کی بات بھی نہیں کر رہا. تعویل ایک اور چیز ہے کہ جب آپ اس کو اس اس کی انالوجی کو سمجھنے لگ جائیں، تو پھر آپ کو راستوں کا اپنی زندگی کا اور اپنی زندگی کی منزلوں کا صحیح شعور آ جاتا. اس پہ بھی کبھی لمبی بات کریں گے، لیکن فی الحال مختصر بات اتنی ہے کہ آپ کے راستے اور آپ کی منزل کا شعور جب تک آپ کے ساتھ یہاں سے ملنے والا شعور اس کے ساتھ الائن نہ ہونا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ رینڈم چیزیں جگسا پزل کے پیسز ایک دم جوڑ کے تصویر کیسے بنائیں گے. جب آپ جوڑتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہاں مجھے سمجھ آ گئی، یہ جگسا پزل کے پیسز ہیں اور یہ جوڑ دیں گے. آنکھ پر اعتبار غلطی ہے، زندگی کے سراب سے سیکھا. اب اس پہ کیا کہوں، بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ اندر حواس باطنہ بھی ہیں، صرف حواس ظاہرہ پر اعتبار، آنکھ پر اعتبار جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت ہے، کان پر اعتبار جو سن رہا ہوں یہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مطلب دعا ہے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسی کہ وہ ہیں، نہ کہ جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں. تو جیسی وہ نظر آتی ہیں اس پر اعتبار نہیں کرنا، یہ تو سراب ہے، یہ تو دھوکہ ہے. آنکھ پر اعتبار غلطی ہے، زندگی کے سراب سے سیکھا. اور جس کا گر فنا میں مضمر ہے، خواہشوں کے حباب سے سیکھا. یہ سٹارٹ بھی یہیں سے کی تھی، آرزوؤں سے. یہ ختم بھی ادھر ہی کر رہا ہوں کہ زیست کا گر فنا میں مضمر ہے، خواہشوں کے حباب سے سیکھا. حباب کیا ہے؟ وہ بچپن میں ہم بلبلے بنا کے اڑاتے تھے نا، پھوٹ جاتے ہیں ہوا میں. خواہشوں بھی اسی طرح کے بلبلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ میں کچھ بھی حاصل نہیں آتا. یہ بلبلے اٹھتے رہتے ہیں، ان کو اٹھنے دیں، پھوٹ جائیں گے خود ہی. ایک زمانہ تھا میں خواہشوں کو کچلنے کی طرف بھاگتا تھا، اب تو میں نے ان کی طرف توجہ کرنی بھی چھوڑ دی ہے. دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے یار ہونے دو، اپنا کام کرو، خود ہی ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. فنا میں مضمر ہے، فنا ہو جاتے ہیں. جس کا گر فنا میں مضمر ہے. خواہشوں کا حباب جو ہے نا، جب خواہش جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے پوری زندگی یہی ہے، تو تھوڑی دیر میں بلبلا پھوٹ جاتا ہے. کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا. زیست کا بھی یہی گزارا ہے، زندگی گزارنے کا یہی گزارا ہے کہ آپ یہ جان لیں زندگی ختم ہو جانی ہے، اینڈ میں فنا ہو جانا قبر ہے، مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
تو وہ جب آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور آپ جان لیتے ہیں کہ فنا ہی حقیقت ہے، یہ میں کہیں کوئی غلط مطلب نہ لے لیجیے گا، یہ وہ فنا فی اللہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تصوف کی ایک اور ٹرم ہے، میں اپنی ذات کے فنا کی بات کر رہا ہوں کہ مٹی ہو جانا ہم نے۔ تو جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مٹی ہو جانا ہی حقیقت ہے، تو پھر آپ خواہشوں کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، زندگی کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، زمان و مکان کے ٹیسٹ کو اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک غزل تھی، اس سے کچھ اشعار اس حوالے سے سنائے آپ کو۔